الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام علی الرسول الثقلین محبوب رب المشرقین المغربین جد الحسن والحسین ابو القاسم محمد وعلی اہل بیتہ طیبین الطاہرین المعصومین المظلومین بسم اللہ الرحمن الرحیم لبیک یا مہدی عزاداران امام، آج کی یہ چوتھی مجلس ہے، فورتھ مجلس ہے اس سلوگن کے اوپر، اور یہ 21 رمضان کی مجلس ہے سڈنی کی 21 رمضان سڈنی کے اس 3 انجمنوں کے تحت جو یہ عشاء ہو رہا، اس کی یہ چوتھی مجلس۔ آج کا بہت بڑا دن تھا جو گزر گیا، عالم اسلام کے لیے ایک بیداری کا، ایک اویئرنیس کا دن تھا کہ وہ شہید ہوا کہ جس کی 63 ایئرز کی پوری لائف میں ولادت سے لے کے شہادت تک پوری زندگی جس کی کامیابی میں گزری، اس نے کبھی بھی کہیں بھی یہ نہیں کہا کہ میں آج کامیاب ہو گیا، لیکن پوری زندگی میں سر پہ ضربت لگنے کے بعد کہا فزتو برب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم آج علی کامیاب ہو گیا۔ جبکہ ساری کامیابیاں کامیابی بنی جب ان کے در پہ آئی۔ کامیابی کو کامیابی نہیں ملتی اس وقت تک جب تک وہ در علی سے وابستہ نہیں ہوتا، لیکن مولا یہ کہہ رہے کہ آج میں کامیاب ہوں۔ پوری زندگی کے لاسٹ ڈیز میں جب سر پہ ضربت لگی کہا آج علی کامیاب ہو گیا۔ وہ میرا مولا کہ جس کا خون ظاہری طور پر چھپایا گیا، اصل قاتل کے چہرے پہ نقاب رہ گئی، اصل قاتل سامنے نہیں آیا، اصل قاتل کوئی اور تھا، کوئی اور آیا سامنے۔ یہ بھی ظالم ہے، وہ بھی ظالم ہے، ایسا نہیں ہے کہ یہ وہ ظالم نہیں تھا، وہ بھی ظالم ہے۔ قاتل ابن ملجم کا جو حشر ہوا، جو اس پہ عذاب ہو رہا، وہ ساری کتابوں میں موجود ہے کہ کس طرح اس پہ عذاب ہو رہا آج تک، اس دن سے اور آج تک۔ اور لیکن اصل قاتل کے چہرے پہ نقاب تھی۔ اس کے بعد امام حسن کی شہادت بھی ایسی ہوئی، اصل قاتل کے چہرے پہ نقاب آ گئی، اور اسی لیے مولا حسین نے کہا تھا کہ میں ایسی جگہ جا کے سر دوں گا جہاں قاتل بے نقاب ہو کے سامنے آ جائے، اور آیا قاتل بے نقاب۔ ان تمام خون کا بدلہ لینے ان کا بیٹا امام مہدی آئے گا جس امام کا ہم انتظار کر رہے ہیں، شہادت امیر المومنین سے لے کے 11 امام کی شہادت تک، یہ 11 اماموں کے جو خون کا بدلہ لے گا وہ ان کا بیٹا لے گا۔ اسی لیے زیارت عاشورہ میں اور زیارت وارثہ میں ایک جملہ آپ کہتے ہیں کہ یا سار اللہ و ابن سارے، دونوں زیارت میں کہ سار اللہ و ابن سارے کا مطلب کیا ہے کہ اے حسین، آپ کے اور آپ کے بابا کے خون کا بدلہ بھی لیا نہیں گیا، ابھی ریونج باقی ہے۔ یہ میرے جملے نہیں ہیں، یہ زیارت کے جملے اور امام کے جملے کہ یا سار اللہ و ابن سارے والوتر الموتور، دونوں زیارت میں ملیں گے، آپ کو عاشورہ میں بھی ملے گی اور وارثہ میں بھی ملیں گے۔ یہ جملے امام نے ان جملوں کو رکھ کر تمام شیعوں کے کانشس کو ہلایا ہے، بیدار کیا ہے کہ تم سو رہے ہو، ابھی ایک وقت ہے، تم کو چانس ہے، تم کو ایک موقع ہے، ہر دور کے شیعہ کو موقع ملے گا۔ لبیک یا مہدی میں نے اسی لیے اس عشاء کی ٹاپک کو چنا تھا کہ ہمارے پاس ایک اویئرنیس آئے، ایک بیداری آئے۔ زیارت عاشورہ سب پڑھتے، وارثہ سب پڑھتے، میں اس کی امپورٹنس بتاؤں گا کل پرسوں کی مجلسوں میں کہ وارثہ جو ابھی میں مجلس سے پہلے کوئی مومن سے بیٹھ کے بات کر رہا تھا پاکستان کے بارے میں، کوئٹہ کے بارے میں، تو وہ جو بتا رہے تھے کوئٹہ کے بارے میں کہ جو ہزاری کمیونٹی ہے کہ جس پہ ظلم، کیسا ظلم ہو رہا وہاں پہ، اور انہوں نے کہا کہ ہم مجبور ہیں کہ ہمارے چہرے ایسے کہ ہم کہیں تو ہم پہچان لیے جاتے، تو دشمن ہم کو ٹارگٹ کر کے مارتا ہے، ہم اپنے چہروں کو تو نہیں چھپا سکتے۔ یہی وقت آنا تھا، آج میں نے ان کے منہ سے سن لیا
امام کے ظہور سے پہلے کی جو سائنس آف ری اپیئرنس آف امام ہے اس میں آپ کو یہ ملے گا کہ وقت ایسا آئے گا کہ شیعہ اپنے چہروں سے پہچانا جائے گا اور چہروں سے پہچانے جانے کی وجہ سے وہ مارا جائے گا. ایک دور ایسا تھا سادات کے اوپر کہ ان کے ہاتھوں سے خوشبو آتی تھی, تو جو بنی امیہ بنی عباس کا زمانے میں تو وہ لوگ چھپا ہی نہیں سکتے تھے اپنی اس چیز کو, تو چن چن کے مارا جاتا تھا. پھر ایک روایت امام کی کہ میرے بیٹے کے ظہور سے بالکل پہلے جب وہ بات کر رہے تھے تو پوری باتیں میرے ذہن میں آ رہی تھی کہ سائنس آف ری اپیئرنس میں کہ میرے بیٹے کے ظہور, خائن کے ظہور سے پہلے وقت ایسا آ جائے گا شیعوں کے اوپر, سادات کے اوپر, امام کے چاہنے والوں کے اوپر, حسین کے عزادار پہ, مولا کے ماننے والوں پر, کہ چہروں سے پہچانے جائیں گے. وہ لوگ اپنے آپ کو چھپا ہی نہیں سکتے. دشمن ان کو ٹارگٹ کرے گا, دشمن ان کو مارے گا, ان کے بچے ذبح ہوں گے اور وہ قتل عام ہوگا. لیکن وہ لوگ ہم ایسے ہوں گے جو ہمارے ایمان کو, ہماری محبت کو بچا کر سینہ بسینہ لوگوں تک پہنچائیں گے. یہ وہی دور ہے دوستو. اب لبیک یا مہدی یہاں سے بولو, زبان سے مت بولو. اب وہ وقت قریب سے قریب ہوتا جا رہا کہ جس وقت میں آپ اپنے امام کے ظہور کا انتظار کرو. ہماری تو دعا یہ کہ آئندہ رمضان ہم امام کے ساتھ گزاریں انشاءاللہ. اتنی خاموشی سے دعا محمد آل محمد. حضرت زینب آواز بلند سے بلند تر سلوات. بیداری پیدا کرو, فکر پیدا کرو, سوچو یہ کب تک یہ ہم زندگی گزاریں گے. کیوں نہیں مانتے دل سے, کیوں نہیں ہم تڑپتے. امام تڑپ رہا, امام رو رہا. آپ کوئی امام کی دعا اٹھا کر دیکھیں. دعائے افتتاح, کل میں نے دعا افتتاح کے بارے میں کہا تھا کہ دعا افتتاح میں آپ خود بول رہے بار بار کہ مولا اس وقت ہمارے اوپر ظلم ہے. پروردگار کو بول رہے, پروردگار ہمارے اوپر ظلم ہو رہا, ہماری تعداد کثیر ہوتے جا رہی, کم ہوتی جا رہی, اور اب ہمارے اوپر رحم کر ہمارے امام کو بھیج دے. تو نے رسول کو بلا لیا, تو نے سارے اماموں کو بلا لیا, ایک امام ہمارا پردے میں, اس کو فوراً ہمارے سامنے بھیج دے. یہ دعا مسلسل ہو, یہ دعا دل سے ہو. یہ خاموش رہ کر زندگی مت گزارو کہ مجھے 100 سال زندگی میں رہنا ہے. یہ مت سوچو کہ یہ سیلفشنس کو چھوڑ دو. اسلام میں سیلفشنس نہیں ہے, خود غرضی نہیں ہے اسلام میں. آپ کو اسلام کے بارے میں سوچیں. ہم یہاں بیٹھے ہوئے کوئٹہ میں مثال کے طور پہ کوئی شہید رہا, ہم کو کیا فرق پڑ رہا ہے یہاں پہ. I'm losing anything, nothing. میری تو زندگی اچھی چل رہی ہے یہاں پہ. میری فیملی ہے, میرا بزنس ہے, میری جاب ہے. I'm young, I want to live. وہ مرا تو مرنے دو, یہ فکر نکالو. مولا علی کی شہادت میں بیٹھے ہوئے ہم, یہ سوچ نکال دو کہ وہاں ہو رہا نا, میں تو ہزاروں میل دور ہم سیف. یہ فکر شیعہ کی نہیں ہونا چاہیے. اب بیداری, اگر وہ وہاں بیٹھا ہوا تو ہم کیا کریں, وہ شہید ہو رہا, بھائی ہم کیا کر رہے ہیں, what are we doing. ہم کیا کر رہے ہیں آج کل, کچھ نہیں کر رہے. کم از کم استغاثہ تو کر سکتے امام سے, کم از کم امام کی بارگاہ میں پروٹیسٹ تو کر سکتے, کم از کم امام کی بارگاہ میں فریاد تو کر سکتے, کم از کم امام کی بارگاہ میں دعا تو کر سکتے. 24 گھنٹے شیعوں کے لیے یہ زبان پہ رہے کہ مولا جو دنیا میں شیعت ہے, دنیا میں جو آپ کے ماننے والے ہیں, دنیا میں جو ہمارے بھائی ہیں, دنیا میں جو ہماری بہنیں, آپ کو کیا اندازہ جو بتا رہے کہ آپ یہاں بیٹھے ہوئے, عورتوں کا کیا حال ہوگا وہاں پہ, کوئی سیفٹی ہے. ہم کیا کر رہے ہیں سڈنی میں, کچھ مت کرو اپنے گھر میں. میں آپ کو آج ایک استغاثہ دے رہا امام کا. لاسٹ ایئر جب سیریا میں حملہ ہوا تھا, میں اٹلانٹا میں تھا, وہاں پوچھ لینا جعفریہ سینٹر میں, پورے سینٹر کے مومنین کو لے کر, ان کا بہت بڑا پارکنگ لاٹ تھا, اس یہی ماہ رمضان میں
15 رمضان سے عید تک میں وہی تھا. تو ہم لوگوں نے وہاں پہ اسی طرح ویکنڈ کے اوپر زیر سما آ کر یہ استغاثہ کرنا ہے 10 منٹ کا, جسٹ فار 10 منٹس. لیکن 10 منٹ بھی ہم اسپینڈ نہیں کر سکتے. ہم صرف باتوں کے ڈرائنگ روم میں بٹھا دو, ہم 2 گھنٹے, میں آپ کی بات نہیں کر رہا, جنرل بات کر رہا, 2 گھنٹے بیٹھ کے بات کریں. لیکن امام کی بات میں استغاثہ کرنا ہے, خالی بیٹھ کے ڈسکس کرنے سے نہیں ہوتا کہ وہاں یہ ہو رہا, وہاں یہ ہو رہا, وہاں یہ ہو رہا. سو واٹ آر یو ڈوئنگ؟ ہم کیا کر رہے ہیں؟ ڈسکشن سے ان کا پرابلم سالو نہیں ہوگا, امام سالو کرے گا, مولا علی سالو کرے گا, اللہ سالو کرے گا. یہ رمضان ہے, رمضان ہے, اس میں دعائیں بڑھ کے اپنے بھائیوں کو, مومنین کو لبیک یا مہدی کیا ہے, کیسے بول رہے ہو لبیک. تم اب اگر امام کے چاہنے والوں کی مدد نہیں کرتے تو امام آنے کے بعد کیا مدد کرے گا امام؟ یہ پرابلم والا جو ہم لوگوں نے کیا تھا, میں 15 منٹ کا یہ استغاثہ دے رہا, کر کے دیکھنا, کر کے دیکھنا, اپنے ہر پرابلم کو تم سالو کر سکتے. صرف اس کے لیے نہیں, مومنین کے لیے بھی کرو, اپنے پرابلمز کے لیے بھی کرو, دعاؤں کی قبولیت کے لیے بھی کرو. تم مصیبتوں میں گھر جاؤ تو کرو, کوئی تمہاری خواہش ہے, کوئی دعا ہے, کوئی وش ہے, کوئی حاجت ہے, اس کے لیے بھی کرو. یا تو کوئی پرابلم نہیں آپ کے گھروں میں, بیک یارڈ سے سب کے, یا اوپن زیر سما کرنا ہے. اس میں شرط یہ ہے کہ 12 بجے کے بعد, آفٹر 12 بیفور فجر, 12 بجے کے بعد سے فجر سے پہلے کبھی بھی. اچھا 12 بجے بول کے نہیں, اس لیے کہ یہاں پہ فجر کا ٹائم جو ہے 5:30 اور افطار بھی 5:30. اس کا ڈیوائڈ ایسا کرنا کہ افطار کے ٹائم سے فجر کا ٹائم جتنے گھنٹے بھی اس کو ڈیوائڈ کر لو, وہ مڈ نائٹ ہوتی ہے. جو بھی ٹائم مڈ نائٹ پہ کرنا ہے, مڈ نائٹ سے فجر تک. گھر میں اندر 2 رکعت نماز پڑھو, عورت مرد لڑکی لڑکا سب کرے. 2 رکعت امام کی سلامتی کی نماز, لائک فجر پریئر, گھر میں اندر پڑھنے کے بعد باہر جانا زیر سما, آسمان کے نیچے. مرد اپنے گلے کو کھول دینا, گریبان چاک رہنا, آستین الٹے ہوئے رہنا, سر پہ ٹوپی نہیں رہنا, پیر میں جوتا نہیں رہنا, سلیپر جو بھی جوتا بازو رکھ کے کھڑے رہ کے پڑھے. 15-10 منٹ کا بنے, ویری سمپل. ہاتھ میں سجدہ لے لو, آپ کو ہر کتاب میں ملے گا استغاثہ امام زمانہ. 15 ٹائم سلوات پڑھنا ہے, ہاتھ میں تھربا سجدہ لے لو, یا امام حسین کے روضے کی یا مولا کے روضے کی کوئی تصویر, آسمان کے نیچے کھڑے رہ کے 15 ٹائم سلوات پڑھو, اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرج. پھر 186 ٹائمز, بعض کتابوں میں 184 ہے, صرف 3 جملے بولنا. یہ وہ عمل ہے کہ آپ کے امیگریشن کے لیے بھی کام آ جائے گا. کوئی بے گناہ, جیسا بتا رہے کہ کراچی میں کوئی بے گناہ شیعہ حضرات قید میں, ان کے لیے بھی بہت اچھا عمل ہے. 3 جملے سے, یا حجت القائم, بس 184 ٹائمز یا 186 ٹائمز, یا حجت القائم یا حجت القائم یا حجت القائم یا حجت القائم یا حجت القائم. پڑھنے کے بعد 15 سلوات پڑھو. سلوات پڑھ کے جو ساتھ میں سجدہ یا روزے کی تصویر ہے وہ آسمان کے نیچے کرو. آسمان کے نیچے کر کے امام زمانے سے فریاد کرو کہ مولا اس وقت جو شیعت کے حالات ہیں, اس وقت جو شیعت پہ پریشانیاں ہیں, اس لیے کہ آخری زمانے کی علامات میں سے یہ ہے کہ گھر سے نکلنا بہت پرابلم آ جائے. گھر سے نکلیں گے تو یہ یقین نہیں رہے گا کہ واپس سیف آئے گا یا نہیں آئے گا. ایگزیکٹلی وہی. کل اس کے لیے ایک زیارت دوں گا میں آپ کو, جو اس سے پہلے, آج سے 10 سال پہلے کراچی میں پڑھائی گئی تھی, اور مشہور زیارت ہے, وہ اس کا فائدہ کل بتاؤں گا. ایک لاہور میں میرے ساتھ واقعہ ہوا تھا, موچی دروازے کے پاس, تو میں وہ واقعہ بھی بتاؤں گا کل کی مجلس میں. تو یہ بالکل آپ کو پڑھنا ہے, وہ کل. لیکن آج یہ یا حجت القائم والا عمل, 15 سلوات 184 ٹائمز یا حجت القائم, then again 15 ٹائمز سلوات. ہاتھوں کو اٹھا دو واپس, ہاتھ میں سجدہ یا مولا حسین کے روضے کی تصویر لے کے دعا کرو. دیکھو یہ عمل تم 3 دن کر کے دیکھو, لٹرلی اس عمل کے بعد ایسا ہے کہ ایسا پروٹیکشن ہو جائے گا زمانے کے امام کا. تو کم از کم آپ کا نام ان لوگوں میں آئے گا. آپ بولیں گے سڈنی میں کرنے سے کیا فائدہ, کم از کم آپ کا نام ان لوگوں میں آئے گا کہ کل آپ امام سے ملیں گے تو آپ یہ کہہ سکیں گے کہ مولا ہم نے بھی جو مومنین پہ مصیبت آ رہی تھی اس کے لیے ہم نے بھی پروٹیسٹ کیا, ہمارا نام بھی آ جائے اس میں. ورنہ آپ سے پوچھا جائے گا کہ تم نے کیا کیا. غیبت امام میں کیا ہماری کوئی ذمہ داری نہیں ہے؟ غیبت امام میں ہماری ریسپانسبلٹی کیا ہے؟ کیا غیبت امام میں صرف یہ ہے ہماری ریسپانسبلٹی کہ اپنی فیملی اپنے گھر کو دیکھ لے؟
ہماری کچھ اور بھی ذمہ داریاں ہیں نا. کل ہم سے امام پوچھے گا کہ تم نے what you have done for me, تم نے کیا کیا میرے لیے, تو ہمارے پاس کچھ آنسر ہے؟ ہمارے پاس تو کوئی آنسر نہیں ہے کہ ہم نے کیا کیا اسلام کے لیے. آج ایک واقعہ بتاؤں گا آپ کو, پوری مجلس اس واقعے پہ ہوگی کہ کیسے شیعت آئی, کیسے یہ شیعت پروپوگیشن ہوئی شیعت کا. بنی امیہ بنی عباس کا زمانہ نہیں, آج کے زمانے کی بات کر رہا کہ شیعت آئی کیسے. لیکن اس سے پہلے ایک عجیب واقعہ, آپ ایک صلوات پڑھے محمد والے محمد. تھوڑا تھوڑا آگے جائے پلیز. برائے خوشنودی حضرت زہرا بآواز بلند صلوات. ہم تو محمد وآل محمد صلوات. آج آ جائیں قریب, اس لیے کہ ہم تو ویکنڈ کے شیعہ ہیں نا. آج ویکنڈ ہے, آج پورا اصل امتحان تو کل سے ہوگا, آپ کا نیکسٹ فرائیڈے تک. کئی جگہ کئی سینٹر میں ہو رہا ہے. ماشاء اللہ. مولا آباد رکھے سڈنی والوں, مولا آباد رکھے. ایک چیز یاد رکھو دوستو, رمضان کی قبولیت جو ہے ذکر حسین, مولا علی کا ذکر, مولا حسین کا ذکر. کہاں جہی جہاں پہ بھی ہو رہا جاؤ, لیکن امام بارگاہ جاؤ. تمہاری پہچان امام بارگاہ سے, تمہاری آئیڈینٹی امام بارگاہ سے. امام بارگاہ کو مت چھوڑو, جہاں لیکن نکلو گھروں سے. یہ ایٹ لیسٹ یہ اسپینڈ کرو ٹائم, یہ ٹائم اسپینڈ کرو. اس لیے کہ دوستو ہم کو یہ نہیں معلوم کہ ہمارا کون سا عمل قبول ہو رہا ہے یا کون سا نہیں ہو رہا. کوئی بتا سکتا, کوئی گارنٹی ہے ہمارے پاس کہ یہ میری نماز قبول ہو گئی, یہ میرا عمل قبول ہو گیا؟ بعض وقت یہ ہوتا کہ پورے عمل اللہ کی بارگاہ میں ہم سمجھ رہے ہیں بہت بڑے بڑے عمل ہیں, ایک سیکنڈ میں پہنچ جائیں گے, وہ رک جاتے ہیں. بعض گناہ, چھوٹے گناہ جس کو ہم گناہ ہی نہیں سمجھتے, وہ گناہ ایسے رہتے ہیں جو پورے عمل کو روک دیتے. پلیز غور سے سنیں, بہت امپورٹنٹ بات بول رہا ہوں. ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ میرے سارے روزہ قبول ہو رہے, اللہ قبول کر لے. ساری عبادتیں قبول ہے, اللہ قبول کر لے. لیکن بعض وقت کیا ہوتا ہے, ساری عبادتیں ایک طرف ہو جاتی, ایک دو چھوٹے گناہ ایسے جو ساری عبادتوں کو روک کے پہلے اس کی سزا ملتی. ہم سوچ ہی نہیں سکتے. یہ سب کے لیے میسج, عورت مرد لڑکی لڑکا سب کے لیے. آپ سمجھے میں کیا بول رہا ہوں کہ وی ڈونٹ نو کہ ہمارے کون سے اعمال قبول ہو رہے. تاریخ کا ایک مشہور واقعہ میں بتاتا ہوں, اس کو کلیئر کرنے کے لیے غور سے سننا. سعد ابن معاذ نام لے رہا, جا کے تاریخ میں دیکھ لینا. یہ واقعہ اہل سنت کے پاس بھی ہے, ہمارے پاس بھی ہے, تمام مسلمانوں کی کتابوں میں. سعد ابن معاذ یہ وہ صحابی رسول ہے جو ایسا مولا علی کا چاہنے والا تھا کہ ایک روایت یہ, غور سے سنا, ایک روایت یہ مولا علی کی سیئنگ ہے کہ اگر سعد زندہ رہتا, سعد جیسے 40 مجھے مل جاتے تو میں اپنا حق طلب کر لیتا. کتنی بڑی بات ہے, کتنی بڑی بات ہے. سعد جیسے 40 مل جاتے میں اپنا حق طلب. ایسا صحابی, ایسا علی کا چاہنے والا. ہم کیا, آخری وقت ہے, غور سے سنو. میں نے کیا کہا کہ بعض وقت ساری نیکیاں ایک طرف ہو جاتی, ایک چھوٹا گناہ ہمارے سارے نیکیوں کو روک دیتا. رمضان میں یہ چیزیں سب سے زیادہ امپورٹنٹ رہتی. اس کے بعد میں وہ واقعہ دوسرا پڑھوں گی, یہ تو بعد میں بات آ گئی. ان کا آخری وقت ہے, لاسٹ ڈیز رسول کے زمانے میں. اللہ کا رسول ان کے گھر پہ پہنچ گیا, ان کی ڈیتھ ہو گئی. غور سے سنیں, ڈیتھ ہوئی, غسل ہوا, کفن پہنایا گیا. اس کے بعد جنازہ لا کے رکھا گیا. غور سے سنیں, جنازہ رکھا گیا. اللہ کے رسول نماز جنازہ پڑھانے کے لیے آئے. سارے مسلمان پیچھے آگے کھڑے ہو. جب سارے پیچھے کھڑے ہو تو اس وقت اللہ کے رسول نے اللہ اکبر کہا, آسمان کی طرف یوں دیکھا, پھر کہا اللہ اکبر, پھر آسمان کی طرف دیکھا. ہمارے پاس 5 تکبیریں نماز جنازہ میں. 4 تکبیروں کے بعد 5ویں تکبیر میں ختم ہو جاتی نماز. 5 تکبیریں. عام مسلمانوں کے پاس 3 تکبیر, وہ لوگ 3 دفعہ بولتے ہیں, ہم 5 دفعہ بولتے ہیں. 5 تکبیریں.
رسول نے ان کی نماز جنازہ میں 70 تکبیریں بلند کی. امیجن کریں 70 تکبیروں کو بلند کیا. اللہ اکبر کہتے تھے آسمان کی طرف دیکھتے, اللہ اکبر کہتے تھے آسمان کی طرف دیکھتے. 70 تکبیروں کے بعد آپ نے نماز پڑھا. نماز پڑھا کے میت اٹھی. مدینہ چھوٹا سا شہر, مسجد نبوی سے جنت البقیع جانا تھا. اللہ ہم کو زیارت نصیب کرے انشاءاللہ. جب جنت البقیع کی طرف میت بڑھی تو اللہ کا رسول پنجوں پہ چل رہا تھا. ایسا نہیں چل رہا تھا, ایسا پنجوں پہ چل رہا. جیسے رش بہت ہو جائے تو کیسا چلتے, ایسا پنجوں پہ. اور چاروں طرف گھوم کے کاندھا دے رہے تھے. سات کے انتقال سے پہلے چاروں طرف کاندھا دینے کا رواج نہیں تھا. سات کی میت کے بعد اسلام میں یہ رائج ہوا. رسول نے چاروں طرف, جیسا ہم چاروں طرف گھوم کے کاندھا دیتے نا, اسی طرح چاروں طرف گھوم کے رسول نے سعد ابن معاذ کی میت میں پہلی مرتبہ دیا. اس کے بعد سے یہ اسلام میں امپلیمنٹ ہوا. رسول نے چاروں طرف گھوم کے کاندھا دیا. اس کے بعد لے کے جا کے جنت البقیع میں دفن کیا. خبر بند ہوئی. کئی لوگ ہیں. رسول اللہ پلٹ کے آ رہے, عورتیں بھی ساتھ, عرب میں عورت بھی ساتھ تھی, ساتھ کی ماں بھی ساتھ تھی, وہ بھی پیچھے آ رہی تھی. تو لوگوں نے رسول سے پوچھا کہ آپ نے 70 تکبیروں کو کیوں بلند کیا؟ یہ جو 4-5 تکبیریں, اور آپ پنجوں میں کیوں چل رہے تھے؟ تو رسول نے کہا کہ جب میں نے پہلی مرتبہ کہا اللہ اکبر تو جبرائیل آسمان سے زمین پہ آئے اس کی نماز پڑھنے کے لیے. پھر میں نے کہا اللہ اکبر تو میکائیل آئے, اسرافیل آیا, اسرائیل آیا, یہ سب رحمت کے فرشتے آنے لگے. اس کے بعد آسمانوں میں آپ کو معلوم ہے یہ جو فرشتے ہیں, یہ جو اینجلز ہیں, یہ خالی بیٹھے ہوئے نہیں. خالی بیٹھ کے ایک دوسرے سے گوسپ نہیں کرتے, وہ باتیں نہیں کرتے, بلکہ وہ بیٹھ کے اللہ کی عبادت کرتے ہیں. کوئی نماز پڑھا, کوئی سجدے میں, کوئی تسبیح میں, کوئی رکوع میں. کوئی فرشتہ ایسا آئیڈل بیٹھے نہیں رہتا بیٹھ کے جیسا ہم بیٹھتے 2 آدمی ملتے کہ ہم کو گوسپ کرنا ہے نا. گوسپ میں مزہ بہت ہے نا, تو گوسپ بھی کرو تو وہ گوسپ کرو جو اسلام کی گوسپ ہے. تو ہوا کیا, بیٹھ کے باتیں کرتے ہیں. فرشتے خالی بیٹھے ہوئے نہیں ہیں. وہ فرشتے کہتے ہیں پروردگار ہم 7 کی نماز پڑھنا چاہتے. تو رسول کہتا ہے کہ 70 ہزار رحمت کے فرشتے آسمان سے آئے صرف اس لیے کہ وہ سعد ابن معاذ کی نماز جنازہ پڑھنا چاہ رہے تھے. اس کے بعد لوگوں نے پوچھا کہ آپ پنجوں میں کیوں چل رہے تھے؟ تو کہا اتنا ہجوم تھا فرشتوں کا کہ میں چل نہیں سک رہا. جب یہ سنا تو 7 کی ماں ساتھ چل رہی. اور سے سنا, کہا کہ اس وقت تو میرا بیٹا جنت کے باغات میں گھوم رہا ہوگا. جیسے ہی کہا اللہ کے رسول نے پلٹ کے دیکھا, پلٹ کے دیکھ کے کہا تو نے یہ کیسے کہہ دیا کہ اس وقت وہ جنت کے باغات میں گھوم رہا ہوگا؟ تو ماں نے کہا یا رسول اللہ آپ نے نماز پڑھائی, اتنے رحمت کے فرشتے اس کی میت میں آئے کہ اب وہ باغات میں نہیں ہوگا تو اور کہاں ہوگا؟ اب رسول کا جملہ ویری امپورٹنٹ جملہ آج کی میری 4تھی مجلس سڈنی کی 21 رمضان والی مجلس میں, کہ بعض وقت بڑی بڑی نیکیاں رک جاتی ایک چھوٹے سے گناہ سے. اس گناہ کو چیک کرو, وہی رمضان کا سب سے زیادہ امپورٹنٹ چیز ہے. اگر ان چیزوں کو ہم چیک کر کے اپنی لائف کو گزاریں تو ہمارے سارے روزے بھی قبول, امام کی رضا بھی اس میں, اور یہ گناہوں کی وجہ سے امام زمانہ کی بارگاہ میں لبیک یا مہدی کا سلوگن نہیں پہنچ رہا. تو اب سعد کی ماں نے کہا کہ اس وقت میرا بیٹا جنت کے باغات میں گھوم رہا ہوگا. رسول نے کہا تو نے یہ کیسے کہہ دیا؟ تو کہا اتنے فرشتے. تو کہا اب سنو رسول کا بے شک سعد جنت کے باغات میں گھومے گا. میرا ایک جملے کا ذمہ دار, جنت کے باغات میں گھومے گا. جو بھی سعد نے نیکیاں کی وہ اللہ کی بارگاہ میں محفوظ ہے, وہ بالکل سیف ہے, اللہ اس کو اجر دے گا. لیکن وہ اس وقت عذاب میں ہے, فشار خبر کا عذاب ہونا اس کو. ہم نے کتنی میں نے آسانی سے بول دیا اور آپ نے سن لیا. رسول کہہ رہا ابھی بلغامی نہیں بول رہا, کہتے ہیں کہ اس وقت اس پہ فشار ہو رہا. مسلمانوں نے اپنے بالوں کو نوچنا شروع کر دیا, سر پیٹ کے رونے لگے. 7 پہ فشار ہو رہا. You know what is فشار? You know what is فشار? پہلی رات, فرسٹ نائٹ, جب خبر میں لٹاتے ہو اپنی ماں کو, اپنے باپ کو, اپنے بھائی کو, اپنی بہن کو, پہلی رات
کہ عذابوں میں سے یہ عذاب ہے. فشار خبر. یہ مت بولو کہ مجھ پہ نہیں ہوگا، اللہ کرے نہ ہو. لیکن بعض گناہ ایسے کہ جس کی وجہ سے پہلی رات میں یہ عذاب ہوتا. میں ایک بات آپ کو بولتا، یہ ذہنوں سے نکالو کہ ہم کو کچھ نہیں ہوتا. شیعہ مومن آج کے دور میں کیا ہوتا؟ جب کوئی مرتا ایس ایم ایس جاتا، ای میل جاتا پورے دنیا میں کہ آج فلاں مومن کا انتقال ہو گیا، آج فلاں عورت کا انتقال ہو گیا، آج اس کی پہلی رات ہے، 2 رکعت نماز پڑھ. نماز کی نیت کیا کرتے؟ میں پوچھ رہا، نماز وحشت کتنی آرام سے ہم نے بول دیا وحشت. What do you mean وحشت؟ What is وحشت؟ کیا مطلب ہے وحشت کا؟ دنیا میں کسی نے یہ کہا کہ آج فلاں مومن کا انتقال ہو گیا اس کے لیے نماز راحت پڑھو؟ میں غلط بول رہا؟ ہم خود بول رہے. امیجن کریں یار، امیجن کریں باپ کو بیٹا لٹا کے واپس آ رہا، بیٹا آ کے 9 رکعت نماز پڑھ رہا. کیا بول کے پڑھ رہا؟ کہ میں اپنے باپ کی وحشت کی نماز پڑھ رہا. What do you mean وحشت کیا ہے؟ وحشت کس کو کہتے ہیں؟ فیئر، ڈر، وحشت، پریشانی، تکلیف، اس کو وحشت بول رہے. ہم خود بول رہے. تو اگر وہ مومن ہے تو کیوں پڑھ رہا وحشت کی نماز؟ اس کے لیے تو ہر چیز واک تھرو ہے. عام مسلمانوں کے لیے وحشت نہیں پڑھ رہے تم اپنے باپ کے لیے پڑھ رہے. تو اس کا مطلب ہے وحشت میں ہے تو پڑھ رہے نا. تو اب اندازہ لگاؤ کہ پہلی رات کیا ہے. میری ٹاپک نہیں. تو اس وقت 7 پلیز امپورٹنٹ میسج. 7 کی ماں نے کہا میرا بیٹا تو جنت میں باغات میں ٹہل رہا ہوں. رسول کہتا ہے کہ ٹہلے گا، جملے پہ غور کرنا، ٹہلے گا لیکن اس وقت اس پہ فشار ہو رہا. یو نو واٹ از فشار؟ جب خبر میں لٹاتے تو جو دیوار ہوتی ہے نا، وہ دیوار کے ملنے کا نام فشار ہے. معصومین نے اس عذاب سے پناہ مانگی ہے. ہمارے پاس دعائیں ہیں. جو شخص روزانہ سورہ یاسین پڑھے گا اس پہ یہ فشار کا عذاب نہیں ہوگا. لیکن یہ نہیں کہ یاسین پڑھ کے آپ دوسرے گناہ کرتے جاؤ. کیوں ہوگا فشار؟ وائی کیا ریزن ہے؟ جو اللہ کو کوئی شوق نہیں اپنے بندوں پہ عذاب نازل کرنے کا. وہ کریم ہے، وہ غفور رحیم ہے، وہ تواب رحیم ہے، وہ رحمان رحیم ہے. وہ نازل ہی نہیں کرنا چاہتا. ہمارے گناہ ہے جس کی وجہ سے نازل ہو رہے. تو کیوں ہوگا گناہ؟ اب سنو. لوگوں نے پوچھا یا رسول اللہ سعد ابن معاذ میں؟ کہا یہ انتہائی نیک تھا لیکن اس کے 2 گناہ، بعض روایتوں میں 3 ہے، بعض میں 5 ہے. یہ گناہ اس کے ایسے تھے کہ جس کی وجہ سے یہ عذاب. آج میں شاید 2 گناہ بتا سکوں، کل 3 بتا دوں گا. کل کی مجلس میں 3 آئیں گے. 2 گناہ جو میں آج بتا رہا. آج ہمارے سماج میں، ہمارے معاشرے میں یہ گناہ نہیں ہے. ہم اس کو گناہ ہی نہیں سمجھتے. آج ہماری سوسائٹی میں اس کو گناہ نہیں سمجھتے. وہ گناہ ہی نہیں. یہ گناہ ہٹیں گے تو تمہاری لبیک یا مہدی کی آواز امام تک جائے گی. ہماری آواز امام تک کیوں نہیں جانی؟ ہماری فریاد امام تک کیوں نہیں جانی؟ اس کے ریزن سے، اس کے ون آف دی ریزن یہ ہے کہ یہ گناہ کی وجہ سے ہماری آواز امام تک نہیں جانی. یہ وہ 2 گناہ ایسے، 5 میں سے 2 بول رہا آج کہ اگر آج میں بولوں آپ کو تو آپ بولیں گے یہ تو گناہ ہی نہیں، یہ تو ہم روز کرتے. آج ہمارے معاشرے میں آخری زمانے کی سائنس آف دی اپیرنس میں، آخری زمانے کی علامات میں یہ لکھا گیا. ہر کتاب میں دیکھنا، حیات القلوب میں بھی ہے، بہار میں بھی ہے، 14 ستارے میں بھی ہے. امام کے تعلق سے جتنی کتابیں لکھی گئی اس میں یہ چیزیں لکھی ہوئی ہیں کہ یہ گناہ کثرت سے ہوں گے آخری زمانے میں. اور اس کو لوگ گناہ ہی نہیں سمجھیں. لٹرلی آج ہمارے سماج میں، ہماری سوسائٹی میں
ہمارے معاشرے میں، ہمارے کلچر میں، ہماری گھروں میں، ہماری فیملیز میں یہ گناہ ہی نہیں. ہو سکتا سٹی میں نہ ہو، میں جنرل بات کر رہا، میری مجلس لائیو جاری، تو میں گلوبل میسج دے رہا ہوں کہ اگر کسی کے گھر میں ہے، اگر کسی کی زندگی میں ہے، تو جسٹ پروٹیکٹ یور سیلف، پروٹیکٹ یور سیلف. ورنہ آج کی رات کی جو امپورٹنس ہے 21 رمضان کی، ماہ رمضان کی، میں وہاں پہ بھی محمدیہ سنڈے میں بھی میں نے بولا کہ یہ رمضان 1435 ہجری کا رمضان ہمارے پورے رمضان کے اوپر آ جائے کہ ہم اپنی زندگی کو ایسا کلین کر لیں کہ جو 30 روزے یا 29 روزے کے بعد اللہ کے سامنے جائے تو اللہ رمضان کی ساری رحمتوں کی وجہ سے تمہارے سارے گناہ معاف کر دے. چلو پڑھے محمد والے محمد. ایک اور پڑھ لیجیے. پوچھا وہ کون سے گناہ، کیا گناہ کیا ہے؟ بعض کتابوں میں 2 ہے، بعض میں 3 ہے، بعض میں 5 ہے. پہلا گناہ کیا تھا پتہ؟ جو آج گناہ نہیں ہے. رسول نے کہا سے لوگوں نے کہا پلیز بتائیے کہ وہ کون سا گناہ جس کی طرف سے سانپ کو فشار ہو رہا. آپ نے کہا وہ اپنی بیوی کے ساتھ سخت زبان میں بات کرتا تھا. گناہ ہے. I just want to know, I just want to know. اپنی وائف کے ساتھ وہ تیز بات کرتا تھا. اب میں آپ کے اس ٹینشن کو روکنے کے لیے میں ایک جملہ بول دیتا ہوں، تھوڑا آپ ریلیکس ہونا لگے کہ آج کسی کی ہمت نہیں ہے بات کرنے کی. جسٹ آپ کو ریلیکس کرنے کے لیے میں نے ایک جملہ بولا کہ وہ بھی سڈنی میں کوئی بات کر سکتا اپنی وائف سے سخت؟ نو وے. ایپلیکیبل ہے ہی نہیں ایپلیکیبل. آپ بیوی نہیں، میں آگے بتاتا آپ کو. اللہ کا رسول کہتا ہے کہ یہ اپنی وائف کے ساتھ سخت زبان میں بات کرتا تھا. اس کا یہ گناہ. یہ تو صادقہ سے بیوی کا آیا، آپ کسی سے بھی نہیں کر سکتے. بیوی بول کے نہیں ہے، ساتھ بیوی کے ساتھ کرتا تھا. تم اپنے غریب رشتہ دار کے ساتھ کرو، ایک غریب مومن کے ساتھ کرو، اپنے امپلائی کے ساتھ کرو، کسی کے ساتھ کرو، اپنے نوکر کے ساتھ کرو. گناہ تو وہی ہے. یہ صرف نہیں ہے، یہ نہیں کہا کہ بیوی کے ساتھ کرو گے تو فشار ہوگا. نو، تم کسی کے ساتھ بھی نہیں کر سکتے. جس زبان سے علی علی کہتے ہو تو اس زبان میں تو مٹھاس ہو نا. مولا علی کا نام 24 گھنٹے لینے والوں تو تمہاری زبان میں تو ایک سویٹنس آنا نا. یہ کرواہٹ کیا ہے؟ علی والا پہچانا جاتا ہے اپنے اخلاق سے، اپنی زبان سے. اگر تمہاری زبان میں مٹھاس نہیں تو پھر تم علی والے کیسے؟ جس زبان سے تم لبیک یا مہدی بول رہے، اس زبان سے اگر تم کسی مومن کے دل کو دکھا رہے، کسی مومن کو اذیت دے رہے، تو یو تھنک کہ تمہاری آواز ایمان تک جائے گی؟ مولا علی کا جملہ ہے کہ انسان زبان کے نیچے چھپا ہوا ہے. زبان کھلی تو پتا چلا مومن ہے یا منافق ہے. چل پڑھے محمد والے یہ صرف مردوں کے لیے نہیں ہے، یہ ہے پانی، یہ عورتوں کے لیے بھی کہ تمہاری پہچان کیا ہے. ساتھ سے وہ اپنی بیوی سے، اپنی وائف سے تیز بات کرتا تھا. جو سب زبان میں بات کرے اس میں فشار کا رسول بولا، اس میں فشار آیا. صرف سختی سے بات کرنے کا، زور سے بات کرنا، تکلیف دینا، ہرٹ کرنا. ہم 24 گھنٹے کتنے لوگوں کو ہرٹ کر رہے ہیں ہم کو معلوم ہے. دیکھیں یہ کون کرتا؟ غریب تو کرتا ہی نہیں، اس لیے کہ غریب کی کوئی زبان نہیں ہوتی. یہ وہی کر سکتا جس کے پاس پیسہ ہے. تو پلیز
میری خواہش ہے کہ اس گناہ سے اپنے آپ کو بچاؤ. اس کے بعد دوسرا گناہ کیا تھا جس کی طرف سے اسد پہ عذاب آیا؟ وہ ادھر کی بات ادھر کرتا تھا، جس کو بیک بائٹنگ بولتے ہیں انگلش میں، اردو میں غیبت بولتے، چغلی بولتے. آپ کسی مومن سے بھی کسی شہر کے پوچھو، میں تو پوری دنیا گھومتا ہوں، اللہ کا شکر پوری دنیا دیکھ چکا، ہر جگہ جا کے پڑھتا ہوں، کسی شہر میں جا کے مومن سے بات کروں، آپ غیبت کرتے ہیں؟ میں نہیں کرتا. ارے ہم تھوڑی کرتے غیبت. یو نو واٹ از غیبت؟ اگر تم غیبت کرو گے، بیک بائٹنگ کرو گے، تمہاری آواز امام تک نہیں جائے گی. تم پوری زندگی لبیک یا مہدی بولتے رہو، کوئی حاصل نہیں ہوگا. لبیک یا مہدی بولنے سے پہلے چیک کرو کہ تمہاری زبان میں کیا. کل تم نے آغا خمینی کا واقعہ سنا پورا، کہ تم کیسے ڈکٹیٹ کرا سکتے دنیا کو ٹرمز. ایک آدمی ایک واقعہ آ گیا آغا کا. تو بیک بائٹنگ کس کو بولتے ہیں؟ غور سے سنو، ریالٹی کو پیش کرنے کا نام غیبت ہے. واقعہ ہوا آپ کی فیملی میں، مثال کے طور پہ سڈنی میں فلاں گھر میں واقعہ ہوا، آپ نے مارکیٹ میں جو پھیلایا وہ غیبت ہے. ریالٹی کو پیش کرنے کا نام غیبت ہے، حقیقت کا بیان کرنے کا نام غیبت ہے. ہم کو کوئی رائٹ ہی نہیں ہے کہ آپ کی بات میں ان تک پہنچاؤں. ہم یہ سمجھیں نا ان کی بات کو وہاں پہنچا کر میں اپنے پوزیشن کو بڑھاؤں گا، ان کا پوزیشن کم ہو جائے گا مارکیٹ میں. ہم کو کوئی رائٹ نہیں ہے اور ہم کو کوئی حق نہیں ہے اور ہمارے پاس کوئی طاقت نہیں ہے میں ان کی عزت کو گرا سکوں. اگر وہ دینا چاہے تو nobody can stop، کوئی روک نہیں سکتا. تو اسلام اگر ہر آدمی ایک دوسرے کی بات کرنے لگے، میں 1000 واقعات، مجھے یہاں کا نہیں معلوم، میں آپ کا مہمان ہوں، میں جنرل بات کر رہا ہوں. ہمارے ڈرائنگ روم ٹاکس کیا ہیں، ہمارے ڈائننگ ٹیبل کی ٹاکس کیا ہیں. میں یوتھ میں سڈنی کے یوتھ کو یہ چاہتا ہے کہ ان میں یہ ریولیوشن آئے، سڈنی کے لڑکے اور لڑکیوں میں یہ انقلاب آئے کہ جب تم گھر میں بیٹھو، ڈائننگ ٹیبل پہ بیٹھو، میں بچوں سے بول رہا، یوتھ سے بول رہا، سڈنی کے لڑکے اور لڑکیوں کے ساتھ، جب تم اپنی فیملی کے ساتھ، اپنے پیرنٹس کے ساتھ، جب تم گھر میں بیٹھو، ڈائننگ ٹیبل پہ بیٹھو، ڈرائنگ روم میں بیٹھو اور فیملی ٹاک جب چلتی رہے، اگر تمہاری ماں اور اگر تمہارے بابا اگر کسی کی بات چھیڑے تو تم بڑی محبت کے ساتھ، ریسپیکٹ کے ساتھ، والدین کی ریسپیکٹ امپورٹنٹ ہے، ریسپیکٹ کے ساتھ چھوٹی آواز میں چھوٹی ٹون میں بچہ بولے، لڑکی بولے، لڑکا بولے کہ ڈیڈ اور مام پلیز چینج دا ٹاپک. ایک دن بولو گے، 2 دن بولو گے تو تھرڈ ڈے خود ریئلائز کریں گے کہ یہ بچوں کو پسند نہیں. بچوں سے کہنا کہ تم انقلاب لاؤ گھروں میں، اگر بیک بائٹنگ ختم ہو جائے گی تو پھر ہر گھر سے لبیک یا مہدی کی آواز. بلندتر صلوات. سمجھے میری بات؟ یہ انقلاب لے کے آؤ، یہ ریولیوشن لے کر آؤ. دس از یور ریسپانسبلٹی، یہ تمہاری ریسپانسبلٹی. انقلاب گھروں سے لاؤ، ہر گھر میں ایک انقلاب. سب سے پہلے اپنے گھر کی سراؤنڈنگز کو چیک کرو. You don't need to check دوسروں کا. سڈنی میں وہ گھر میں کیا ہو رہا، وہ گھر میں کیا ہو رہا، وہ گھر میں کیا ہو رہا، وہ گھر میں کیا ہو رہا. It's none of our business. سب سے پہلے ہم اپنے گھر کی سراؤنڈنگ کو چیک کرو. میرے گھر میں تو نہیں ہو رہا. ہم کو اپنا گھر صحیح کرنا ہے. ہر آدمی اگر اپنے گھر کو صحیح کر لے تو پورا معاشرہ وہ جب امام چاہے گا. میں کیا بولا آپ کو؟ کوئی کسی کو دیکھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. یہ غیبت امام کی یہ ذمہ داری ہے لبیک یا مہدی کی. یہی ریسپانسبلٹی ہے کہ آپ کو کوئی چیک کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. آپ اپنے گھر میں چیک کرو. 1000 واقعات اس وقت میرے ذہن میں. آپ یقین کرو میں ممبر سے بول رہا. 2 سال پرانی بات ہے.
اٹلانٹا شہر میں نہ بس اس سے زیادہ نام نہیں بولوں گا. آج کل کے حالات کیا ہے دوستو, آپ کو کیا اندازہ ہے؟ روتا ہوں, میرا دل ٹوٹتا ہے. really sad, believe me, you trust me. پوری دنیا میں کوئی ایک شہر بول کے نہیں ہے. آپ شکر کرو کہ آپ کا شہر پروٹیکٹڈ ہے, بہت شکر کرو, اللہ کا شکر ادا کرو. لیکن دنیا کے حالات, اٹلانٹا شہر میں جب عشاء پڑا تھا, لنچ پہ ایک جگہ گیا, ایک مومن کے پاس لنچ کر کے ان کے بیک یارڈ میں بیٹھا ہوا تھا ان کے ساتھ. ابھی لنچ نہیں ہوا تھا, ہم لوگ بیک یارڈ میں بیٹھے ہوتے, ان کی فیملی لنچ ارینج کر رہی تھی. میں نے ان سے پوچھا کہ کہاں بچے کہاں؟ تو بیٹا آیا. میں نے کہا بیٹی کالج گئی, اسکول گئی. بس یہ کہنا تھا, ہی اسٹارٹڈ کرائنگ. چھوٹے بچوں کی طرح باپ رو رہا تھا, چھوٹے بچے. میں گھبرا گیا. I know this family, انڈیا کا فیملی ہے. چھوٹے بچوں کی طرح باپ رو رہا, تڑپ جیسا روتے. کہنے لگا مولانا, 21 سے 22 سال کی بچی تھی یا 20 سال کی بچی. کہتا ہے مولانا میری بیٹی نے ایک نان مسلم سے شادی کر لی, ہندو کے ساتھ شادی. یہ مومن, یو نو امریکہ کے رول, آپ یہاں کا بھی وہی رول ہے. 18 سال کے بعد آپ کچھ نہیں بول سکتے. یو کانٹ سے یو نہیں کر سکتے. مجھے سب معلوم ہے کیا کر سکتے کیا نہیں کر سکتے, کچھ نہیں کر سکتے. رونے لگا. میں نے کہا واٹ ہیپنڈ؟ تو کہا مولانا ایک ہندو کے ساتھ. میں نے کہا گئے کاؤنسلنگ کی. کہا نہیں مولانا میں نہیں کر سکتا. میں آئی ٹرائیڈ مائی بیسٹ. اب آپ سمجھاؤ, ایک چانس آپ بات کرو, میں ارینج کرتا ہوں میٹنگ. میں نے کہا نو پرابلم, آئی ٹاک ٹو یو, آئی نو دس فیملی. اب سنو, جو لڑکی نے جواب دیا نا, میں اس کو پہلے ہی بول رہا, جسٹیفائی میں نہیں کر رہا, میں بالکل جسٹیفائی نہیں کر رہا. اس کا جواب غلط ہے لیکن ایک ریزن ہے, وہ بھی ایک. پلیز میں پہلے کلیئر کرنا, آپ بعد میں کوئی نہیں بولا, میں نے پہلے کلیئر کرنا کہ میں اس کے جواب کو جسٹیفائی نہیں کر رہا, لیکن وہ بھی ایک ریزن ہے جو آج ہم غور نہیں کر رہے ہمارے گھروں کے حالات کو. ہم نہیں کر رہے غور. سنیے, لڑکی کے ساتھ میری میٹنگ ہوئی. میں نے اس لڑکی سے کہا کہ بیٹا میں تم کو اتنے زمانے سے جانتا ہوں, تمہاری فیملی کو. تم لوگ ہر روز امام بارگاہ آتے تھے, سینٹر آتے تھے. ان کا گھر 30-40 منٹ کی ڈرائیو کے اوپر. میاں بیوی, ہسبینڈ وائف, 2 بچے, ایک بیٹی ایک بیٹا. ایوری ڈے یہ لوگ امام بارگاہ آتے, ہر مجلس میں آتے. میں نے کہا یار تم ہر روز آتے, ہر مجلس میں آتے تھے, بچپنے سے تم لوگ آتے. سنڈے اسکول, سیٹرڈے اسکول جو وہاں کا ہے اس میں جاتے. تم نے اتنا بڑا اسٹیپ کیسے لیا کہ اگر تم کو شادی کرنا ہی تھا تو تمہاری یہاں پہ پھوپھی ہے, خالہ ہے, چچا ہے, ماموں ہے, سب کے بچے, تمہاری ایج کے بچے, سب پڑھے لکھے بچے, تو تم اپنی کسی کزن سے کر لیتے. تمہاری پھوپھی, تمہارے باپ کی بہن کے بچے, بھائی باپ کے بھائی کے بچے, ماں کی بہن, ماں کے بھائی کے بچے, سب تمہاری ایج کے بچے. کرنا ہی تھا تو اپنے کزن سے کرتے. تم نے اس نان مسلم سے نہیں کیا, اس میں کیا نہیں. سنتی نہیں لڑکی, سنتی. میں جسٹیفائی نہیں کر رہا اس کا جواب کا, لیکن ایک ریزن ہے, وہ یہ بھی ہے. اس نے کہا کہ جب میں نے اپنی بات کمپلیٹ کی, وہ ہنسنے لگی. کہتی ہے مولانا آپ کس کزن کی بات کریں, کس پھوئی کی بات کریں, کس ماموں کی بات کریں, کس چچا کی بات کریں, کس چچی کی بات کریں. میں نے کہا کیوں, تمہارا پورا فیملی ہے اور آپ کہہ رہے ہیں کہ سینٹر آتے. مولانا ہمارے ساتھ سنیں, بچپنے سے آپ کہہ رہے ہیں خاندان والے, بچپنے سے آنکھ کھولی جب سے ہوش سنبھالا, ہمارے گھر کی بات چیت, ہمارے امام بارگاہ آنا اور جانا پورا, راستے پر ہمارے ماں باپ بات کیا کرتے ہیں. ماں بولتی کہ تمہارے شوہر, تمہاری جو میری جو نند ہے, مثال کی طور تمہاری نے میری پھوپھی, اس کی اولاد وہ ایسی. باپ بولتا تمہارا بھائی نے ماموں ایسا, وہ ایسا, اس نے یہ کہا, اس نے یہ کہا, اس نے یہ کہا, تمہاری بھائی نے یہ کہا, تمہارے بھائی نے یہ کہا, بیوی بول رہی, شوہر بولا تمہارے رشتہ دار نے, سسرال والے یہ کر رہے, یہ کر رہے. کہا ہم نے آنکھ کھولا اسی میں. تو میں نے یہ کہا صبح شام تو امام بارگاہ آتے, لیکن اگر ہماری پھوپھی, ہمارے چچا اتنے خراب ہے تو اس خاندان میں جاؤں ہی کیوں. یہ جڑ شروع کہاں سے ہوئی. میں نے پہلے ہی کہا میں جسٹیفائی نہیں کرا, لیکن ون آف دی ریزن ہے
یہ بھی ایک وجہ بنی، یہ غیبت وجہ بنی، یہ بیک بائٹنگ وجہ بنی، بدترین گناہوں میں سے گناہ کہ سارے تمہارے اعمال ختم ہو جائیں گے، کچھ بچے گا ہی نہیں تمہارے اعمال نامے، you will not get anything. جب ایسے بندوں کے اعمال نامہ کھلے گا، وہ بولے گا کہ میں نے اتنا پیسہ دیا ڈونیشن، میں نے اتنے نمازیں پڑھی، میں نے اتنی راتوں میں عبادتیں کی، تو پوچھے گا وہ بندہ اللہ سے کہ پروردگار شاید یہ فرشتے لکھنا بھول گئے، ان کو لکھنا نہیں آیا، انہوں نے لکھا نہیں، میں نے اتنی عبادت اتنے پیسے دیے۔ اللہ ان فرشتوں کو بلائے گا کہ جو یہاں پر ڈیوٹی میں تھے، بلا کے بولے گا یہ بندہ کیا کہہ رہا ہے؟ بندہ کہے گا کہ پروردگار میں نے تو اتنے سجدے کیے، اتنی تیری نمازیں پڑھی، اتنے روزے رکھے، اتنا ڈونیشن دیا، اور یہ تو کچھ لکھا ہوا ہی نہیں میرے عمل نامے۔ فرشتوں کو جب بلائے گا تو یو نو آج کے فرشتے بالکل ویل ایجوکیٹڈ، سب کے پاس آئی پیڈ، فوراً پرنٹ آؤٹ نکال کے دے دیا۔ میں آپ کی لینگویج میں بات کر رہا ہوں، فوراً انہوں نے پرنٹ آؤٹ نکال کے دیا کہ پروردگار دیکھ ہم نے لکھنا بھولا نہیں۔ اس میں کیا تھا کہ اس نے دیا، سجدے تو کیے، نماز تو پڑھی، نماز پڑھ کے مصلی سے باہر آیا، اپنے کزن کی غیبت کر رہا تھا، ایک مومن کی غیبت کر رہا تھا، اس کے بارے میں بات کر رہا تھا، افسوس سے کہہ رہا کہ ہم جس ملا مولوی کے پیچھے نماز پڑھتے اسی کی باہر آ کے بات کرتے۔ میں نماز نہیں پڑھا تھا اس لیے کھل کے بولتا ہوں، میں جس کے پیچھے جماعت کر رہے ہو تم، اس کی باہر آ کے بات کر رہے تو تمہاری جماعت تو گئی۔ بابا اتنا بھی نہیں معلوم، یہ ہوگا اتنی غیبت کرو گا، پھر بولے گا لبائی کیا بیٹی، یوٹیوب کے مولا سنیں گے؟ تم کس کی غیبت کرے، کس کے بارے میں بات کر؟ سب سے پہلے یہ چیک کرو کہ ہماری زندگی چل کیسے رہی۔ اگر ہم ان چیزوں سے اپنے آپ کو پروٹیکٹ نہیں کریں گے تو یو آر ناٹ گوئنگ ٹو گیٹ اینی تھنگ فرام امام۔ ریوارڈ امام کے پاس سے نہیں ملے گا۔ جو آج ہمارے گھروں کے پرابلم سے، جو ہماری زندگیوں کے پرابلم سے، جو ٹینشن، جو سٹریس ہے، کیا ریزن ہے؟ یہی ریزن ہے اس کا کہ گھروں میں وی آر ناٹ چیکنگ کہ ہم کتنے پرابلمس میں آئے۔ شیعت کے حالات دیکھو کیا ہے دنیا میں، زندہ نہیں رہ سک رہے، زندہ نہیں رہ سک رہے۔ کہتے ہیں کہ ایک بستی سے، ایک محلے سے، ایک لوکیلٹی سے دوسرے لوکیلٹی میں نہیں جا سکتے، اپنے گھر سے شہر میں ڈاؤن ٹاؤن نہیں جا سکتے۔ یہ حالات ہے شیعت کے، اور یہ صرف یہاں پہ نہیں، دنیا کے کئی حصوں میں۔ اگر unless we change ourselves، یہ زمانہ، پورا زمانہ پلٹ کے آ گیا۔ یہ وہ دو گناہ ایسے کہ جو تم کو فیشان خبر کی طرف لے کے جائے۔ اگر اس سے ہم نہیں بچیں گے، اسی لیے رسول نے بار بار کہا کہ اگر تم ایک مومن جب دوسرے مومن سے ملے، ایک مومن، ایک شیعہ دوسرے شیعہ سے ملے، ایک مسلمان دوسرے مسلمان سے ملے، تو کچھ مت کرو، صرف ذکر علی کرو۔ اپنی محفلوں کو زینت دو ذکر علی سے، اس لیے کہ تم ذکر علی کرو گے تو غیبتوں سے خود بخود بچ جاؤ گے۔ اچھا، یہ بیماری صرف مردوں میں نہیں، عورتوں میں بھی زیادہ ہے کہ ان کے گھر میں کیا ہوا، ان کے گھر میں کیا ہوا، ان کے گھر میں کیا ہوا۔ یہ آپ کے سارے اعمال کو ختم کر دے گی۔ ہم کو کسی کے بارے میں بات ہی نہیں کرنا۔ جب بات کرو کسی کے لیے اچھے کے لیے بات کرو، اچھی بات کرو دوسرے مومن کے لیے۔ کبھی یہ بات مت کرو کہ اس نے ایسا کیا تھا، وہ ایسا کر رہی ہے، وہ یہ کر رہا، وہ یوں کر رہا۔ یہ بیماریاں وہ کہ جس کی وجہ سے ہم کو پتہ ہی نہیں، خبر میں پہنچنے کی جو پہلا عذاب ہے وہ فشار خبر کا عذاب، اور یہ وہ تکلیف ہے دوستو، اس کو آسان مت سمجھو۔ جسٹ امیجن کریں، امیجن کریں، امیجن کریں، امیجن کریں کہ دو دیوار کا ملنا۔ روایت کا جملہ ہے، اللہ کا رسول کہتا ہے کہ جیسے بال ہے نا،
انسان یہ بال کی طرح ہو جاتا، اور ایک دفعہ نہیں، دو دفعہ نہیں، تین دفعہ نہیں، چار دفعہ نہیں، ہو سکتا ایک مہینہ، ہو سکتا 10 دن، یہ لوگ کتنے دن اوپر میں باپ بے اولاد بیٹھ کے انجوائے کر، اس کو پتہ ہی نہیں کہ باپ کس حالت میں نیچے، ماں کس حالت میں، بھائی کس حالت میں، بہن کس حالت میں۔ بس ایک آخری روایت پڑھ کے میں کچھ اور سوچ کے آیا تھا، لیکن جب وہ برادر مومن سے بات ہوئی تو میں نے پوری ٹاپک ہی بدل دی۔ اب اس واقعے کو دو بڑے مرجع کا نام لے رہا، شیخ عباس خمی اور مرزا حسین نوری، یہ اپنے دور کے خوئی اور خمینی سے بڑے۔ شیخ عباس خمی وہ ہے کہ جو مفاتیح الجنا کا رائٹر، وہ یہ واقعے کو لکھتا ہے، اصفہان ایران کا واقعہ۔ میری آج کی چوتھی مجلس سڈنی کی، مولا کی شہادت کی، اس کا آخری اور ٹوٹل میسج اپنی بات کو واضح کرنے کے لیے، کلیئر کرنے کے لیے۔ آج میری مجلس سے کسی ایک یوتھ میں چینج آ جائے تو مجلس کا مقصد پورا ہو جائے، میں کامیاب ہوں۔ میری خواہش، I really beg you، میری بہنوں سے، میرے بھائیوں سے، کہ تم انقلاب لانا، تم ریولیوشن لانا۔ اگر کسی کے گھر میں، اور یہ بھی بولا، یہ مت بولا کہ میں تو نہیں کر رہا تھا، وہ کر رہا تھا، میں کسی کے بارے میں بات نہیں کر رہی تھی، وہ کر رہی تھی، تم بیٹھ کے سن رہے تھے۔ سننا بھی قیمت ہے۔ ان پارٹیز میں، ان محفلوں میں، ان جگہوں پہ جب کوئی ایک مومن دوسرے مومن کے لیے بات کرے، برا غیبت کرے، تو آپ پیچھے ہٹ جاؤ یا روک دو، بھائی پلیز چینج دا ٹاپک۔ اجر عظیم ہے، ثواب کریم عظیم ہے۔ شیخ عباس خمی، مرزا حسین نوری جیسی پرسنالٹی اس واقعے کو لکھ دی۔ آپ اس کو بلیو کریں یا نہیں کریں، یہ عظیم وہ واقعہ کہ جو یہ دونوں علماء نے اس ٹاپک پہ لکھا۔ مناظر الآخرہ، شیخ عباس خمی کی مشہور کتاب، اس کا واقعہ عجیب واقعہ، اس کی دونوں دوسری یا تیسری جلد کا واقعہ، اصفہان ایران کا۔ بس یہ آخری واقعہ، باقی باتیں کل ایک بہت انٹرسٹنگ ایک واقعہ کل کا اعلان کر دوں میں ابھی، اس لیے کہ مجلس کے بعد آج تابوت ہے انشاءاللہ، تو میں دعا نہیں کرا سکوں گا۔ کل سے مجلس سے میں ٹھیک 7:15 بجے ممبر پہ آؤں گا انشاءاللہ۔ اب کل سے ٹائمنگز بدل گئے، اب جیسا میں روز 8:15 8:20 پہ آ رہا تھا 2 دن سے، کل سے 7:15 اور 7:30 کے بیچ میں بیٹھوں گا، 1 گھنٹے کی مجلس۔ کل تک یہ اعمال بھی ہوں گے انشاءاللہ، تو کل میکسیمم 7:30 بجے ممبر پہ، 7:30 سے 8:30، پھر 15 منٹ گئے، پھر اعمال شب ختم انشاءاللہ۔ تو آپ سے خواہش، اب کل سے جمعے تک، فرائیڈے تک، ایک سٹوڈنٹ ہوں میں تو ایک طالب علم آئے، ایک مکمل میسیج دوں گا انشاءاللہ۔ 7:15 اور 7:30 کے درمیان کل سے میں ممبر پر رہوں گا انشاءاللہ۔ پہلے نماز ہے، افطار ہے یہاں پہ، اور 7:15 اور 7:30 کے بیچ میں انشاءاللہ ممبر پہ ہوں گا۔ 8:30 بجے مجلس ختم ہو جائے گی ڈیلی۔ صلوات پڑھنے محمد وآل محمد۔ ماشاءاللہ سڈنی والوں کو مولا آباد رکھے، اتنا بڑا مجمع آج رات کی شہادت کی مجلس میں یہاں جمع ہے۔ ایک ایک مومنہ کو، ایک ایک مومن کو مولا ایک ایک تمہارے آنے کا اجر عظیم عطا کرے انشاءاللہ۔ لیکن آہستہ بسر بابا، تھوڑا سا بیدار ہو کے سنو نا۔ شیخ عباس خمی اس واقعے کو لکھتے ہیں، اصفہان ایران شہر کا واقعہ۔ اصفہان ایران اس وقت کیپٹل تھا، ایران کا کیپٹل اصفہان تھا۔ وہاں پہ طاعون کی بیماری پھیلی۔ طاعون انگلش میں جس بیماری کو پلیگ کہتے ہیں، پلیگ، اب وہ بیماری ختم ہو گئی، ریٹ چوہے سے شروع ہوتی تھی ایک زمانے میں، تو جب وہ بیماری آتی تھی تو شہر کے شہر خالی ہو جاتے۔ مگر آج خدا نہ خاصہ اگر یہاں پہ آئی تو 100-200 گھروں میں انسان مر جاتا۔ پلیگ کی بیماری بہت خطرناک بیماری تھی، آج سے 50 سال پہلے تک ہندوستان میں بھی تھی بیماری، پری انڈیپینڈنس اور ان کے زمانے میں یہ بیماری ہندوستان میں بھی تھی، انڈیا تو سب کانٹیننٹ یہ بیماری تھی، لیکن اب ٹوٹل ختم ہو گئی پلیگ کی بیماری۔ چوہے سے پھیلتی تھی، پرانے زمانے میں خطرناک، سال میں
2 سال میں اس شہر میں آیا تو پتا چلا 200 گھر سے موتیں ہو گئی. ہوا کیا؟ اصفہان میں پلیگ کی بیماری آئی. غور سے سنیں، عجیب واقعہ تھا. ایک پیسے والے رئیس لوگوں کے گھر میں ان کی جوان بیٹی لڑکی 17 یا 18 سال کا سن ہے، انتقال ہو گیا پلیگ کی بیماری سے. 18 ایئرس اولڈ گرل، بہت پیسے والی. میں پوری یہ واقعہ بھی اسی واقعے کی طرح، اس لیے یہ واقعہ پڑھ جو 2 گناہ بتائے تھے نا، اس میں دوسرا گناہ یہ ہے کہ جو عذاب ہے وہ اس لڑکی کا انتقال ہوا. پورے شہر میں دھوم ہو گئی کہ جوان بچی دنیا سے گزری، خوبصورت بچی دنیا سے گزری، اور اتنے رئیس پیسے والی. بس آپ میری طرف متوجہ رہیں، بہت امپورٹنٹ میسج، آخری پیغام. میت اٹھی، دفن کیا. بھائی لوگ اپنی بہن کو، جوان بہن کو خبر میں اتارا اور لہر بند ہوئی. لہر کا بند ہونا تھا باہر. اس زمانے میں بینکس نہیں تھے اور یہ پلاسٹک کرنسی بھی نہیں تھی. لوگ جو ہے پیسے ڈائمنڈز میں، پرلز میں، گولڈ میں سیو کرتے تھے. تو جو ڈائمنڈز اور پرلز لے کے چلتے تھے، ایسے چھوٹے چھوٹے بیگز بناتے تھے، اپنی کمر میں ایسا باندھتے تھے. پیسے والے ہر وقت اپنے ساتھ جیسے کیش آپ لے کے چلتے یا پلاسٹک کارڈز لے کے چلتے آپ، اسی طرح لوگ، پیسے والے لوگ جو ہوتے تھے، وہ اپنی کمر میں اتنے چھوٹے چھوٹے بیگ، پرلز کا بیگ الگ، ڈائمنڈ کا بیگ، ڈیفرنٹ سائز کے وہ ایسے بیگز بناتے اور کمر پہ ہمیشہ رکھتے تھے. تو بھائی کو یہ فیل ہوا، بڑے بھائی کو، کہ جس نے اتارا تھا بہن کو نیچے، یہ احساس ہوا کہ کچھ میرے ڈائمنڈز کا کوئی تھیلی جب میں نے بہن کو نیچے اتارا خبر کے اندر، وہ گر گئی. لیکن لہر تو بند ہو. ہمارے پاس یہ حکم ہے کہ ایک دفعہ اپنی گریو کو بند کرنے کے بعد آپ کھول نہیں سکتے unless کوئی ویلڈ ایسا جان کا ریزن نہ ہو. کیوں؟ اللہ بہت بڑا ستار ہے، بہت بڑا ستار. اللہ بہت بڑا کریم ہے. اس کا شکر ادا کرو کہ اللہ کتنا بڑا کریم ہے. کیوں اجازت نہیں ہے؟ اس لیے نہیں ہے کہ اگر تم نے باپ کو لٹایا ہے تو بیٹا باپ کی وہ حالت نہیں دیکھ سکتا نیچے. پتہ نہیں کیا ہو رہا اس کے اوپر. صرف ایک جملہ مولا علی کے خطبے کا یاد رکھ لو. مولا علی کا جو موت کا خطبہ، اس کا ایک جملہ ہے، ایک جملہ، ایک جملہ، ایک جملہ. غور سے سنو، غور سے سنو. مولا علی کہہ رہے، عابد بن ربیع نہیں. مولا کہتے ہیں کہ جب تیرا بیٹا تجھے لٹا کے پیٹ بتا کے واپس آ جائے گا نا، تو نیچے سے پکارتا رہے گا. اس کے بعد جب وہ لہر بند کر دے گا تو زمین کے چھوٹے چھوٹے انسیکٹس، چھوٹے چھوٹے کیڑے تیری ناک سے داخل ہوں گے اور آنکھوں سے باہر آ جائیں گے. تو اتنا بے بس ہو جائے گا. یہ مولا علی کہہ رہے، مولا علی حکم اسی لیے کہ نیچے مت جاؤ، نیچے مت دیکھو. اب یہ پریشان ہو گیا، کیا کروں. یہ سیدھا شیخ کے پاس گیا. شیخ سے کہا کہ میرا جان کا وہ اتنا، میری دولت اتنا، میرے ڈائمنڈز شاید خبر میں گر گئے، آپ اجازت دیجئے کہ میں خبر کھولوں. اس نے کہا آر یو شیور کہ تمہاری، کہاں میں بہن کو اتارا شاید وہیں گرے. تو کہا تو کہاں اترا تھا؟ کہا میں سرانے اترا. شیخ عباس اس واقعے کو لے کر کہا کہ سرانے اترا تھا. سر اجازت لے کے بہن کی خبر پہ گیا. صرف یہ اکیلے گیا، ماں باپ، بھائی بہن سب گھر میں افسوس غم بنا رہے. رات کا وقت ہوا، مغرب کا وقت ہو گیا. یہ اندر گیا، جا کے کہا کہ میں بہن کا سرانہ کھول کے دیکھ لوں گا، شاید وہاں پہ جو ہے اگر میرے ڈائمنڈز گرے تو اٹھا لوں گا. شیخ عباس اور مرزا حسین نوری واقعے کو لکھ رہے. کتنا بڑا وہ عالم یہ واقعے کو لکھ رہے، ان کے زمانے کا واقعہ. کہتے ہیں کہ جیسی بھائی پہنچا اور سرانے سے اس نے مٹی کو ہٹانا شروع کیا. جب سر کے پاس سے آدھی مٹی ہٹ گئی تو نیچے ایک سوراخ پیدا ہوا. اس سوراخ میں سے اتنی آگ کا شعلہ نکلا، ایسی زبردست پریشر آگ کا، فائر کا، کہ بھائی پیچھے ہٹ گیا. اب وہ سب بھول گیا. اس نے فوراً مٹی ڈال دی، سر پیٹ کے رونے لگا کہ چند گھنٹوں میں 18 سال کی بہن میں اتنا شدید عذاب اس پہ آ گیا. چند گھنٹوں میں. آپ یہ مت بولو، میں نے ابھی محمدیہ کے مجلس میں بولا تھا کل کہ آپ دعائے جوشن کبیر پڑھیں گے تو جوشن کبیر میں آپ کہیں گے خلصنا من النار یا رب. یہ مت بولا کہ ہمارے اوپر نہیں ہوتا، پھر ہم کیوں بول رہے ہیں؟ خلصنا من النار یا رب کا 100 مرتبہ ہر شیعہ بولے گا. ہر شیعہ کو بولنا، سال بھر ہر مسجد میں اور ہر امام بارگاہ میں یا اپنی گھر کی نماز میں آپ بولتے ربنا آتنا
فی دنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. قرآن ہے آپ بیگا بھی نہیں بول رہا، قرآن بول رہا کہ جوشن کبیر میں ہر مومن بولے گا، لڑکی بھی بولے گی، لڑکا بھی بولے گا، عورت بھی بولے گی، مرد بھی بولے گا خلصنا من النار، کہ پروردگار تو آگ سے بچا لے. میں نہیں بول رہا ڈونٹ سے. کل کا دن آگ اب ہم کو بچانا ہے، دعا مانگنا ہے. گناہ مت کرو کہ ان چیزوں سے اپنے آپ کو پروٹیکٹ کر لو کہ اللہ تمہارے لیے تم وہاں پہنچو. تو مولا علی کا جملہ میرا مولا کہتا ہے کہ اے شیعہ، اے مومن، اے میرا کلمہ پڑھنے والے، اے میرا چاہنے والا، اے میرا ماتمدار، جب تم پہنچے تو تیری خبر جنت کے باغوں میں سے باغ بن جائے. Do something and go. Take something and go. لوگوں کی غیبتیں کریں گے، لوگوں کے مال کو غصب کریں گے، حق زہرا نہیں دیں گے، پھر میں سب سے بڑا مومن. میں کیا کہہ رہا؟ یہ تو گھبرا گیا. آگ کا شعلہ اتنے پریشر سے نکلا کہ اس نے مٹھی ڈال کے بالوں کو نوچ کے رونے لگا. روتے ہوئے کہنے لگا یہ کیا ہو گیا؟ میری 18 سال کی بہن، کیا ہو گیا؟ میری بہن نے کون سا گناہ کر دیا؟ گھر آیا، کمرے میں چلا گیا، استغاثہ کرا امام سے، مغفرت کی نماز پڑھا، ایک ہی دعا کرنے لگا پروردگار میری بہن کے اس گناہ کو بتا دے کہ میں کفارہ دے سکوں اس کا. میری بہن کو خواب میں بھیج دے. ہمارے پاس اعمال ہے. مجلس کے بعد اگر کوئی پوچھے تو میں بتا دوں، اگر آپ اپنے مرحومین سے ملنا چاہتے ہیں، کوئی واجب نہیں ہے کہ مرحوم آ کے ملے آپ سے، کوئی ضروری نہیں. اس لیے کہ مرنے کے بعد روح آزاد نہیں ہوتی، کوئی روح آزاد نہیں. روح امر ربی ہے. کوئی روح، کسی کی بھی روح آزاد نہیں. مرتے وہ 2 ڈیسٹینیشن پہ چلے آتی ہے، وادی السلام یا وادی امر. یہ نہیں کہ پوری سڈنی میں گھوم رہی ہلو ہائے کرتے ہوئے. نہ گھر میں آتی ہے، نہ وہ تو یہ سب خیالات ہیں کہ وہ آ گئے، کوئی نہیں آتا. روح تو آتی نہیں، روح آ ہی نہیں سکتی. یہ امر ربی اللہ کا امر ہے. خود قرآن بول رہا جب تک حکم نہیں ہوتا، اجازت نہیں ملتی، ماں بیٹے کے خواب میں نہیں آ سکتی. جب تک حکم امام نہیں ہوتا کوئی کسی کے خواب میں نہیں آ سکتا. یہ اللہ کی مرضی ہے، امر ربی ہے. یہ نہیں کہ محلے میں گھوم رہی جیسی میت ہوئی ہے آپ 40 دن تک دور ہو جاؤ، اس کے قریب مت جاؤ، اس کے گھر مت جاؤ. سب بکواس بات ہے. روح سیدھا خبر سے وادی السلام یا وادی امر جہاں جانا ہے جاتی. آپ کو پلٹ کے بھی نہیں دیتی. یہ پوری ایک الگ ٹاپک ہے، پورا ایک عرصہ اس میں پڑھوں گا. روح صرف روح کے اوپر. روح کیا ہے؟ ہوا کیا؟ ہمارے پاس کچھ اعمال ہیں. اگر آپ وہ اعمال کریں، ضروری نہیں ہے، مسٹ نہیں، لیکن پاسبلٹی ہے. یہ اعمال بھی معصومین نے بتایا کہ اگر تم کرو گے. اس کے کئی واقعات ہیں، وادی برود کے کئی واقعات ہیں. کبھی میں موت کے اوپر پڑھوں گا یا خبر کی پہلی رات پہ پڑھوں گا، خمسہ یا عشرہ، تو اس میں یہ پورے واقعات بتاؤں گا کہ کیسے آپ ملتے ہیں، کیسے وادی السلام میں جاتے ہیں، کیسے وادی برود میں جاتے ہیں. لیکن مجھے معلوم ہے آج تو میں ٹیسٹ کر رہا خالی ایک چھوٹا سا واقعہ پڑھ کے، پتہ نہیں کیا ہونے والا ہے. کہ اگر وہ موت کے واقعے میں کتنے لوگ آتے ہیں کتنے نہیں آتے، وہ والا ٹاپک ہے. تو ہمارے پاس اعمال ہے. اگر آپ اعمال کریں گے تو روح آپ کی خواب میں آتی ہے. آپ کا رشتہ دار، آپ کا باپ، آپ کا بھائی، آپ کی بہن، آپ کی ماں، آپ کے رشتہ دار خواب میں آ سکتے. وہ بھی حکم الہی سے، کوئی کمپلسری نہیں. یہ عمل کرنے لگا. 3 مہینے کے بعد میں شارٹ کر رہا اس واقعے کو. 3 مہینے کے بعد بہن خواب میں آئی. اس بچی کا کردار خراب نہیں تھا، پہلے کلیئر کر دوں گا آپ کو. کیریکٹر اس کا خراب نہیں تھا. برا کیریکٹر کی اور لڑکی نہیں تھی. 18 سال کی تھی لیکن برے کیریکٹر کی نہیں تھی. اس کے بھی 3 یا 5 گنا سملر گناہ ہے جو سعد ابن معاذ کے اور اس کے 2 گنا سملر ہے. باقی اس کے الگ گناہ ہے، اس کے ان کے الگ گناہ ہے. ان کے بھی میں 1 یا 2 بتا سکوں گا آج. اس کے باقی کل پرسوں ابھی جو میرے 5 مجلسیں ہیں جمعہ تک، کل سے 7:15 اور 7:30 کے درمیان ممبر پہ انشاءاللہ. پلیز کل سے وقت کے خیال رکھو. تو 2 گناہ اس نے بتائے. بھائی نے خواب میں بہن کو دیکھتے کہا بہن تو نے کیا گناہ کیا؟ کیا ہوا؟ کیا کرتی تھی دنیا میں اتنا سخت عذاب آیا؟ اتنی جلدی آگ کا عذاب؟
میں واقعہ اس لیے پڑھا کہ کل کی رات جب تم خلصنا من النار یا رب بولو تو روتے ہوئے بولنا، تڑپ کے بولنا، اللہ کو بولنا کہ پلیز forgive me, forgive me, forgive me, forgive me. ہر مومن، ہر لڑکی، ہر لڑکا کل یا انشاءاللہ عمل کرائیں گے جشن کبیر کے عادت کے تحت بولنا، روتے ہوئے بولنا، ایڈمٹ کر کے بولنا، خلصنا من النار، خلصنا من النار یا رب میرے مالک تو اس آگ سے بچا لے، اس آگ سے بچا لے. رمضان کے لاسٹ 10 ڈیز آگ کے عذاب کے لیے رکھا گیا کہ تم اس کے لیے گناہ کی، اس گناہ کی معافی مانگو، اس گناہ کی معافی مانگو. تو بھائی نے پوچھا بہن تو نے کون سا گناہ کیا تھا جو اتنا سخت عذاب آیا؟ اس نے بھی 5 چیزیں بتائی جو 2 کامن ہے میں یہاں بتا رہا. اب اس لیے کہ میں ٹاپک سے ریلیٹ کرا، کل اس کے بھی بتا دوں گا 3. اس نے وہی بات کی، پہلی بات کہ بھائی مجھے چغلی کرنے میں، غیبت کرنے میں، بیک بائٹنگ کرنے میں، ادھر کی بات ادھر کرنے میں انجوائے کرتی تھی. یہاں کی بات وہاں لگاتی تھی، وہاں کی بات یہاں لگاتی تھی، دونوں میں جھگڑے ہوتے تھے، میں انجوائے کرتی تھی. 18 سال 9 سال کے بعد تو واجب ہوا اس کو، صرف 9 ایئرس کی لائف میں. ہو سکتا ہے 1 سال کی ہوگی. عذاب دیکھا کتنا، تکلیف دیکھی کتنی. یہی تکلیف کو کل دعا کرنا، کل کی مجلس میں، کل کی اعمال میں دعا کرنا. اس کے بعد دوسری چیز اس نے کیا کہی بتایا آپ کو؟ پیسے والی تھی، لوڈڈ منی تھی، بڑا پیسہ تھا. وہ جو گناہ کرتی تھی اس کا ایک گناہ تھا جو آج کے زمانے میں کامن ہے. آج کے زمانے میں وہ گناہ نہیں ہے. پلیز غور سے سنو، میں یوتھ کو بول رہا، بڑوں کو نہیں بول رہا. میں سڈنی کے یوتھ کو بول رہا، لڑکے لڑکیوں کو بول رہا، اور میں بڑوں کو بالکل نہیں بول رہا. یہ بات میں بڑوں کو نہیں بول رہا. میرا یوتھ جو مجھے سن رہا اس وقت، سڈنی کے اس یوتھ کو بول رہا. وہ جو گناہ نے، سیکنڈ گناہ اس نے جو بتایا، وہ آج ہمارے سماج میں گناہ وہ بھی نہیں. اگر وہ کوئی گناہ کرتا ہے، کوئی لڑکا یا لڑکی، ہم گھبرا کے پریشان ہو کے حیرت سے اس کو نہیں دیکھتے. Oh, you're doing this؟ اتنا بڑا گناہ کر رہے تم؟ ہم کبھی نہیں بولتے اس کو. اس لیے کسی سو کامن، ہر گھر میں ہو رہا تو گناہ ہی نہیں. ایگزیکٹلی یہی چیز سائنس آف دی اپیرنس میں، لبیک یا مہدی، یہی چیز کتابوں میں جا کے دیکھ لینا کہ یہ گناہ اتنا کامن ہو جائے گا کہ اب وہ گناہ ہی باقی نہیں رہے. لوگ اس کو گناہ ہی نہیں سمجھے، سن ہی نہیں سمجھے. وہ ایک عبادت میں آ گیا، عبادت میں آ جائے گا، وہ گناہ ہی نہیں رہے گا. ایگزیکٹلی آج سے 1400 برس پہلے، 1400 ایئرس پہلے معصومین کے جملے ہیں جو کتابوں میں ہیں کہ وہ آخری زمانہ میرے بیٹے کے ظہور سے پہلے یہ گناہ ایسا ختم ہوگا کہ ہر گھر میں رائج ہوگا اور لوگ اس کو گناہ ہی نہیں سمجھیں. آج وہی چیز اس لڑکی نے بیان کی. بھائی نے پوچھا کہ پہلا گناہ کہا کہ میں چغلی کرتی تھی، بیک بائٹنگ کرتی تھی. دوسرا جو اس نے گناہ بتایا، یہ وہ روز نہیں کرتی تھی، اس لیے کہ یہ گناہ اس زمانے میں اگر کوئی کرنا چاہے بھی تو ایک پرٹیکولر پلیس پہ جا کے کرنا پڑتا تھا. ہر گھر میں یہ اویلیبل ہی نہیں تھا. آج یہ ہر گھر میں اویلیبل ہے، ہر کے ساتھ ہے. لیکن اس زمانے میں ایک پرٹیکولر پلیس پہ جانا پڑتا تھا. پیسے والے ہی جا سکتے تھے، بیکاز شی واز لوڈڈ. تو یہ اپنے پیرنٹس کے ساتھ، اپنے کزنس کے ساتھ مہینے میں 2 مہینے میں ایک پرٹیکولر پلیس پہ جاتی تھی اور جا کر گھنٹہ 2 گھنٹہ یہ گناہ کرتی تھی اور کر کے واپس آتی تھی. یہ پیسے والوں کا گناہ تھا. آج یہ گناہ پیسے والوں کا نہیں ہے، آج ہر انسان کر سکتا. کیا تھا آپ سمجھ گئے؟ کیا تھا؟ میوزک، غنا. اس زمانے میں میوزک جو ہے ہر گھر میں اویلیبل نہیں تھی. پرٹیکولر پلیس پہ جا کر میوزک کو سننا پڑتا تھا. آج آپ کے ٹیلی فون سے لے کے کوئی چیز بچی بھی ہے رمضان میں اور میوزک. If you don't leave this habit, کل خلصنا من النار یا رب مت بولو. جوشن کبیر یہ میری دعا نہیں ہے، میرے مولا علی کی دعا ہے.
خواہش ہے یوتھ کو. بس میں نے آج چھیڑا خالی, میوزک کے اوپر کل بولوں گا ڈیٹیل میں. آج میرا وقت ہو گیا, 1 گھنٹے کے اوپر مجلس ہو گئی. میں نے ویکنڈ کا فائدہ اٹھا لیا. مولا آباد رکھے سڈنی کے مومنین کو. میں نے صرف چھیڑا ہے آج. کل پلیز ٹائم پہ آؤ, 7:15 اور 7:30 کے بیچ میں مت آؤں گا انشاءاللہ. کل سنڈے, کل اس کو یہیں سے آگے بڑھاؤں گا. خلصنا من النار, یا رب کی رات ہے کل. ایک سلام پڑھیں محمد والے. ایک بات بولو, اتنا خوف ہو گیا کہ آواز ہی نہیں. حضرت زہرا بآواز بلند سے بلند تر صلوات. مولا آباد رکھے, مولا آباد رکھے, سڈنی والوں کو خوش رکھے. I'm really happy. مجھے سڈنی آتے خوشی ہوئی. یا کہ مومنین, یا کہ مومنات, مولا آپ کو خوش رکھے. آپ کا ایک ایک روزہ قبول کرے انشاءاللہ. اتنا آہستہ ہے, بول دینے میں بھی تکلیف ہے. I can't believe this. محمد وآل محمد صلوات. شیعہ کیسا ہے نا, ایگریسو. شیعہ کیسا ہے نا, زبردست. کوئی چیز حاضر. خمبر کیسے تھے, دوڑ دوڑ کیسے, ڈم نہیں تھے. مولا بھی مطلب سلو نو. شیعہ بولنے والا ہونا. مولا علی کیا بولنے والے یار, ہم کو ڈر کس کا ہے. چھوڑ دو ان چیزوں کو. فشار سے اگر اتنا ڈر ہے, آگ سے اتنا ڈر ہے, تو پھر آج ڈیسائیڈ کرنا فرش اللہ میں بیٹھ کے کہ آج کے بعد میں کسی کی بیک بائٹنگ نہیں کروں گا, کبھی میوزک نہیں سنوں گا. اور لڑکیوں نے, میں شکاگو کی بات کرتا ہوں, اب یقین کرو, ایک 19 یا 20 سال کی لڑکی, اس نے کہا مولانا میں نے 200 سانگز کو ریز کیا ہے. کیسے خاموشی سے سنا نہیں. آپ نے کہا she was crazy. 200 songs کہتی ہے, میں نے ریس کر دیا اپنے ٹیلی فون سے, اپنے آئی پیڈ سے. I don't listen now music. وہ کہتی ہے کہ میرے پاس کانفیڈنس آ گیا کہ میں مولا علی کم از کم at least I can show my face to my imam. میں لڑکیوں سے بول رہا اگر میری آواز میری بہنیں سن رہی, کہتی ہے کہ at least I can show میری فیس. کتنا بڑا کانفیڈنس ہے, کیا یقین ہے اس کو کہ میں اپنے امام کو بتا. کہتی ہے now I can say لبیک یا مہدی. سمجھے, گھبراؤ مت. مجھے سڈنی کے یوتھ پہ پورا بھروسہ ہے. انشاءاللہ اپنے گھروں کے ماحول کو بدلیں گے. اگر ہے, الحمدللہ نہیں ہوگا, اگر کبھی ایسا انسیڈنٹ واقعہ ہو جائے کہ کوئی بڑے بیٹھ کے بھی بات کرے, بچے بڑی محبت کے ساتھ, ریسپیکٹ کے ساتھ, پیار کے ساتھ بولو پلیز چینج دا ٹاپک. 1 دن, 2 دن, 3 دن, 4 دن جب بولیں گے تو ماں باپ خود ریلائز کریں گے کہ یہ گناہ ہم کر, تو گھر کا ماحول وہ ہو جائے گا جو تمہارا مولا علی چاہتا ہے. اس لیے کہ تمہارا امام بڑا غریب ہے. آج کا یہ قیامت کا دن گزر گیا. مولا آباد رکھے, مولا آباد رکھے. 21 رمضان ہے, 3 دن سے میرے مولا کا ماتم, مولا کا ذکر آپ سن رہے تھے, 3 دن سے سن رہے تھے. کل رات میں شہادت کی مجلسیں ہر امام بارگاہ میں ہوئی. اللہ سب کی مجلسوں کو قبول کرے, سب کی عزا کو قبول کرے. کل آپ نے یہاں پہ بھی ماتم کیا, شب بیداری کی, پھر ہر جگہ اعمال ہوئے. اللہ سب کے اعمال کو قبول کرے. اس کے بعد گھروں کو گئے, کچھ دیر آرام کیا, سحر کر کے فجر کی نماز پڑھ کے سب نرم بستروں پہ سو گئے. آج کی صبح زینب نہیں سوئی بابا, آج کی صبح بچے علی کے نہیں سوئے. پتہ نہیں آج کی صبح شیطانیوں نے کیسے گزاری.
3 دن پہلے جو میرا مولا زخمی ہوا تھا، آج صبح میرا مولا دنیا سے چلا گیا۔ عزیزو، یہ رات، کل کی رات جب آئی تھی تو مولا کی ظاہری زندگی کی آخری رات تھی۔ اتنی سخت رات تھی کہ بچوں کو بھی یقین ہو گیا تھا کہ اب ہمارا بابا کا سایہ ہمارے سر سے اٹھ جائے گا۔ کوفے کے یتیم بیوائیں بھی سمجھ رہی تھی کہ ہمارا سید ہمارے آنکھوں کے سامنے سے چلا جائے گا۔ مولا بھی سمجھ رہے ہیں کہ میری یہ زندگی کی آخری رات ہے، میں بچوں کو پھر کیسے دیکھوں گا۔ عزیزوں، شہزادے اور شہزادیوں کا یہ عالم تھا کہ مولا کے بستر کے اطراف سب جمع تھے۔ ایک ایک بیٹا آتا تھا، باپ سے گلے لگتا تھا۔ وہ لمحہ بھی آیا کہ مولا آدھی رات کے بعد علی نے حسن کو بلا کر ایک ایک بیٹا اور ایک ایک بیٹی کا ہاتھ حسن کے ہاتھ میں دیا۔ ایک ایک بیوی کو کہا کہ دیکھو، میرے بعد حسن کو اپنا امام سمجھنا، اپنا سید سمجھنا، اپنا آقا سمجھنا، اپنا سردار سمجھنا۔ امام سے بھی کہا بیٹا تم سب کا خیال رکھنا۔ جب یہ وصیت کر چکے تو علی خاموش ہو گئے، لیکن ایک رونے کی آواز بلند ہوئی۔ مولا نے بی بی زینب سے پوچھا کہ بیٹی کون رو رہا ہے؟ تو کہا مادر گرامی ام البنین رو رہی ہے۔ ام البنین کو بلایا، بلا کے کہا کہ ام البنین ابھی علی زندہ ہے، رونے کا سبب کیا ہے؟ کہا مولا سب تو اس قابل تھے کہ اس کا ہاتھ حسن کے ہاتھ میں دیا جائے، کیا میرا عباس اس قابل نہیں تھا؟ یہ کہہ کر ام البنین رونے لگی تو علی نے کہا ام البنین گھبراؤ مت، میں ابھی انتظام کرتا ہوں۔ مولا حسین کو پکارا، حسین قریب آئے۔ عباس کا سن 12 یا 13 برس کا ہے۔ عباس کا ہاتھ لیا، حسین کے ہاتھ میں دے کے کہا حسین یہ عباس تمہارے حوالے۔ اس کے بعد عباس سے کہا اپنا آقا سمجھنا، امام سمجھنا، احترام کرنا، تم میرے وارث ہو، کربلا میں میرے حسین کی حفاظت کرنا۔ عزیزو، 12 برس سے 32 برس تک کبھی بھی عباس نے بھائی نہیں کہا۔ جب کہا آقا کہا، امام کہا۔ وہ منزل آئی کہ جب گھوڑے سے زمین پر آئے، زخموں سے چور ہو کر، اور حسین پہنچے، عباس کے سر کو اپنے زانوں پہ رکھا اور عباس سے کہا بھیا ایک دفعہ بھائی کہہ کر پکار لو۔ تو اس وقت عباس نے کہا بھیا خدا حافظ۔ بس وہ آخری مرتبہ تھا کہ عباس کی زبان پہ بھائی کا لفظ آیا۔ عزیزو، کل کی رات مولا گزار رہے تھے۔ جب رات گزر رہی تھی، جب ایک ایک سے وصیت کر چکے، آخر میں مولا حسین کو بلایا۔ بی بی زینب کو وصیت کر کے حسین کو بلایا۔ امام حسین کو بلا کر آہستہ آہستہ علی کچھ کہنے لگے۔ ایک منزل ایسی آئی کہ اس وقت امام حسین بھی رونے لگے، علی بھی رونے لگے۔ کیا کہا یہ کسی کو نہیں معلوم ہوا۔ 21 برس کے بعد جب عاشورے کا دن آیا اور حسین آخری میں رخصت کے لیے آئے، جب بالکل زینب کے قریب آ گئے تو بھائی کو بہن نے کہا کہ بھیا اور قریب آؤ۔ جب حسین بالکل قریب آئے تو اس وقت زینب نے کہا بھیا ذرا گلے میں سے رومال کو ہٹاؤ۔ حسین نے رومال ہٹائی، گلوے حسین نمایاں ہوا تو زینب نے یہ پیار کیا، پیار کر کے کہا یہ اماں فاطمہ نے کہا تھا کہ میری طرف سے میرے حسین کے گلے کو پیار کرنا۔ اب حسین کو کچھ یاد آیا، کہا بہن بازو سے ردا کو ہٹاؤ۔ زینب نے ردا ہٹائی، کہا 21 رمضان کو بابا نے کہا تھا کہ میری طرف سے میری بیٹی زینب کے بازوؤں کو بوسہ دینا، اس لیے کہ زینب کے بازوؤں پہ رسک باندھی جائے گی۔ اسی طرح پرسا دو، ایسا نہیں رونا، تکلف سے نہیں رونا، تکلف سے نہیں رونا۔ مولا کی شہادت کی رات ہے، شہادت کی رات ہے۔ رات گزرنے لگی، آدھی رات جب گزر گئی، علی نے کوفے کے جو مومنین تھے ان کو بھی بلا کے وصیتیں کی۔ چاہنے والوں کو وصیت کر کے کہا کہ دیکھو اس پردے کے پیچھے فاطمہ کی بیٹیاں، اللہ ان کا محافظ ہے، لیکن تمہارا بھی فرض ہے کہ ان کا احترام کرے۔ میں یہی کہوں کہ مولا کوفے میں زینب کے پردے کی آپ دعا کر رہے، مولا یہی کوفہ ہوگا، شمٹ تعارف کرائے گا، حاضری زینب، حاضری ام کلثوم۔ وقت گزرنے لگا، صبح کا وقت بالکل قریب آیا۔ نماز سے پہلے پورے مولا کی اولاد مولا کے بستر کے پاس کھڑی ہوئی۔ علی نے
اپنے بچوں کو غور سے دیکھا، دیکھ کے کہا السلام علیکم یا اہل بیت نبوہ و مادن الرسالہ. یہ کہنا تھا، محمد حنفیہ نے امامہ پھینکا، زینب باپ کے خدموں پہ گر گئی، کہا بابا میں یتیم ہو گئی. بچے تڑپنے لگے کہ مولا کا سایہ اٹھا. علی کی میت کو غسل دیا گیا، کفن پہنایا گیا، اور جب گھر سے جنازہ چلا، آج بھی مجلس کے بعد اب تابوت اٹھائیں گے. جب تابوت اٹھے تو یہ سمجھنا کہ علی کا تو تابوت اٹھا لیکن حسین کا تابوت ابھی نہیں اٹھا. مولا کو غسل و کفن دیا گیا. غسل و کفن کے بعد جب مولا کا تابوت گھر سے چلنے لگا تو دنیا کا یہ دستور ہے کہ جب کسی کا باپ مر جاتا اور جب میت گھر سے جاتی تو بیٹیاں دروازے تک آ جاتی اور آگے خدا حافظ کہتی. یہی طریقہ زینب کا تھا. جیسے علی کا تابوت باہر نکلا، بیٹیوں نے کہا بابا خدا حافظ. مولا کو لے کے جا کے نجف اشرف میں دفن کیا گیا. بس مجلس تمام ہو گئی. مولا اللہ ہم کو مولا کی زیارت نصیب کرے. زیارت جب دفن کر کے امام حسن باپ کو دفن کر کے جب پلٹ رہے تھے، جب تھوڑی دور بڑھے کہ حسن کے کانوں میں ایک طرف سے کسی کے تڑپنے کی آواز آ رہی تھی کہ کوئی بے چینی میں رو رہا ہے اور کچھ پکار رہا ہے. یعنی کا بیٹا ہے حسن. اس آواز کے سمت گیا، پورے ساتھ ساتھ ہے. جب گئے تو دیکھا ایک چھوٹا سا حجرہ ہے، کمرہ، اس میں ایک اپائج بیٹھا ہوا ہے، ضعیف ہے، بوڑھا ہے، آنکھوں میں روشنی کم ہے. تڑپ کے ایک ہی جملہ کہہ رہا کہ 3 دن سے آنے والے کیوں نہیں آیا؟ میں بھوکا ہوں، میں پریشان ہوں، آج کوئی روٹی دینے والا نہیں ہے. حسن خرید کے پوچھا بھائی تو کس کو پکار رہا؟ کہا ایک آتا تھا جو اپنے ہاتھ سے روٹی کھلاتا تھا، اپنے ہاتھ سے پانی پلاتا. آج 3 دن ہو گئے وہ نہیں آیا. عزیزوں اس کے بعد حسن نے کہا تو نے اس کا نام پوچھا؟ تو کہا جب پوچھتا کہتا میں بھی ایک اللہ کا بندہ ہوں. امام نے کہا کوئی نشانی ہے؟ تو وہ 1 منٹ رکا، رک کے کہنے لگا اے بھائی تیری آواز اس کی آواز سے بہت ملتی ہے. اس وقت حسن نے کہا اب وہ کبھی نہیں آئے گا، وہ میرا بابا علی تھا جو روٹیاں کھلاتا تھا. ہائے میرے مولا کا سایہ اٹھ گیا اور مولا کی شہادت. علی بولا، علی بولا، یا 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 علی بولا، اللہ